والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. شیطان کا حق تعالیٰ کے سامنے ڈٹنا، جرت کرنا اور انکار پر مصر ہونا، اور اکیلا خود نہیں بلکہ اتنی بڑی بات کہہ دینا، قال ربی بما اغویتنی، میرے رب جس چیز کی وجہ سے آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأزینن لہم فی الارض، میں ضرور بضرور مزین کروں گا ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کی وجہ سے آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے زمین کو، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر میں ان لوگوں کو سب کے سب کو گمراہ کروں گا۔ حضرت یہ مقام جلال پر، مقام غضب پر، اللہ اس ٹائم پہ غضب کی حالت میں ہے، جلال کی حالت میں ہے، قہار اور جبار کی حالت کے اندر ہیں۔ اللہ سے مکالمہ ہے شیطان کا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے، ہمیں چونکا دینے والی بات ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس کو اللہ نے ہر طرح کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ دشمن ایسا ہے جس کو دیکھ نہیں سکتے، آگے سے آ رہا ہے، پیچھے سے آ رہا ہے، سامنے سے ہے، دائیں سے ہے، بائیں سے ہے، اوپر سے ہے، نیچے سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے سرحد کر رہا ہے جسم کے اندر جیسے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اور وساوس ڈال رہا ہے۔ تو دشمن معمولی نہیں ہے، دشمن بہت بڑا ہے۔ پھر اکیلا نہیں ہے، جو روح سفلی ہے جس کو میں نے نفس کہا ہے، یہ الگ میری دشمن ہے، اس کے مزاج کے اندر راحت ہے ہی نہیں، اس کے مزاج کے اندر پاکی ہے ہی نہیں، ہمیشہ نجاست کی بات کرے گی، ہمیشہ حرام کی بات کرے گی، طہارت والی چیز نہیں ہے جی۔ تو دو چیزوں سے مقابلہ ہوا، ایک وہ جس نے رب کو کہا ہے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، ضرور بضرور میں ان کو گمراہ کروں گا، چھوڑتا تھوڑی ہوں کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ ڈر کے بیٹھوں گا میں کیا کر کے گیا ہوں، نہ ہو گیا سو ہو گیا۔ اب جس جگہ پہ میں لگ چکا ہوں، چونکہ میرے لیے آپ کا یہ فرمان آیا ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تو قیامت کے دن تک مردود ہے، اللہ کی لعنت ہے تجھ پر، یعنی تیری توبہ اب ہم نے قبول کرنی نہیں ہے۔ تو اب میرے گڑگڑانے کا اور رونے کا شیطان کہتا ہے فائدہ ہے نہیں کہ میں اپنا وقت ضائع کروں اللہ کو منانے کے اندر، اللہ نے طے کر لیا میں نہیں مانتا، تو قیامت تک مردود ہے ہمارے ہاں۔ تو جس کی وجہ سے مجھ پر یہ الزام ٹھہرا ہے اور میں آج جس منصب پہ کھڑا ہوں، میں اس کو کیوں خالی چھوڑوں؟ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اللہ مجھے زور چاہیے۔ جب کھلی بغاوت ہے تو مجھے طاقت چاہیے، میں ایسے نہیں رہوں گا، مجھے کچھ لشکر چاہیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا النساء حبال الشیطان، خواتین، عورتیں شیطان کی رسیاں ہوں گی، اس سے جال پھینکے گا اور لائے گا، لوگوں کو قریب کرے گا۔ حضرت جی ہمارا 70% نوجوان طبقہ
اس بیماری کا شکار ہے، اس بیماری کا شکار ہے۔ تو ایک تو یہ جانی دشمن بنا ہوا ہے۔ علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مراقبہ کیا، اے اللہ یہ ظالم کیسے وظافظ ڈالتا ہے، کوئی طریقہ سمجھا ہمیں؟ تو کہا میں نے دیکھا، اللہ نے مجھے دکھایا، وہ متقی دل جو اللہ کی ذات میں ہمیشہ ہے، اس کو تسبیح کی ضرورت نہیں ہے ذکر کرنے کے لیے، اس کا جی ذکر قلبی میں مطمئن ہے اور لگا ہوا ہے۔ فرمایا شیطان کوسوں دور بھاگتا ہے، اسے وحشت ہوتی ہے شیطان کو، یہ کیا کر رہا ہے؟ اور جب انسان کے جسم کو اور دل کو غافل پاتا ہے تو مچھر کی سونڈ کی طرح کی ایک ڈنگ ہے وہ مارتا ہے دل کے اوپر، اور ادھر کام بنتا ہے شیطان کا، وہاں بنتا ہے۔ جی ذاکر کے دل کو نہیں مطمئن، وہ اس کو خراب نہیں کر سکتا، ذاکر کا دل اللہ کی طرف مطمئن رہتا ہے۔ تو یہ ایک وہ دشمن جس کو دیکھ نہیں سکتے اور ہر طرح کی طاقت اس کے پاس ہے، ہر طرح کی طاقت اس کے پاس ہے۔ کتنی طاقت ہے؟ یہاں تک ہے طاقت کہ جب یہ مرنے کے قریب ہوتا ہے ایمان والا تو باطل ادیان سامنے لاتا ہے کہ اب بھی موقع ہے، تیری زندگی بچا لوں گا۔ روایات میں آتا ہے تجھے موت سے میں بچواؤں گا، کیا کر لے؟ اس دین کو قبول کر، جلدی قبول کر لے۔ بعض مخفی کفر کر بیٹھتے ہیں، سننے والے سمجھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں عزیز اقارب، ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہماری میت کس حال میں گئی ہے، اور وہ مخفی کفر کر چکا ہوتا ہے، شیطان کی بات پر لبیک کر چکا ہوتا ہے۔ اگر یہاں سے جیتتا ہے، جب اس کا انکار کرتا ہے کہ نہ بڑی مشکل سے زندگی ایمان پر گزاری ہے اور اس ایمان کو لے کے جانا ہے، تو مردود ہے، عیسائیت حق نہیں ہے، یہودیت حق نہیں ہے، یہ باطل فرقے حق نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے وہی حق ہے، اسی پہ مرنا ہے۔ اب فرشتے آ کے مدد کرتے ہیں اس کی، کس کی؟ اس میت کی۔ تو پہلے سے کیوں نہیں آ رہے فرشتے؟ شیطان کو آنی نہ دے، اس کو سمجھیے میرے بھائیو۔ 4 چیزوں کی کشمکش میں میری اور آپ کی زندگی ہے، 2 موافق ہیں، 2 مخالف ہیں۔ مخالفین کی بات کر دی ہے، کس کون کون؟ شیطان اور نفس۔ موافق کیا ہیں؟ اللہ کے فرشتے اور دوسری عقل، یہ مخ جو دیا ہے، کبھی چلا ہی نہیں ہے جو دین پر، یہ دونوں یہ موافق ہیں، اس کو ہر طرح سے لانے کی کوشش کریں گے۔ کس پر؟ شریعت پر چلے، شریعت پر چلے۔ بالکل اعصاب کا کمزور آدمی جو بکری بنا ہوا ہے نفس کے سامنے، اس کے فرشتے بھی اور اس کی عقل بھی مغلوب ہیں شیطان اور نفس کے سامنے، کچھ نہیں کرنے دے گا وہ ان کو۔ اور جو تھوڑی ہمت دکھاتا ہے، اٹھتا ہے، قدم اٹھتے ہیں اس کے، بے شک ڈگمگاتا ہے، گرتے گرتے مسجد پہنچتا ہے، فرشتے اور عقل اس کے معین بنتے ہیں۔ اب اللہ کی توفیق آتی ہے۔ یاد رہیے گا، اصلاح اللہ نے کرنی ہے، کس نے؟ بقدر طلب، بقدر جتنی طلب ہوگی اتنی اللہ ہی اصلاح فرمائیں گے۔ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے اصلاح اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، لیکن کب ہے؟ بقدر طلب۔ تو چونکہ ساری زندگی اس نے اپنے ان فرشتوں اور ان عقل کو مغلوب کیا ہوا ہے شیطان اور نفس کے ہاتھوں، تو اس موت کے وقت کے اندر ان کی چلتی نہیں ہے، اس لیے شیطان ہی اس کے اوپر غالب ہے، نفس اس کے اوپر غالب ہے۔ اگر ادھر ہمت دکھا کر ایمان بچا لیتا ہے شیطان سے، اب فرشتے آتے اور کہا اچھا کیا تو نے، کہ حقیقتاً میں ایمان تھا، یہ تجھ کو سبز باغ دکھا رہا تھا، ساری زندگی جس کھڑے میں ڈالا تھا ابھی پھر ڈالنے لگا تو، اور حقیقی چیز تجھ سے چھیننے لگا تھا ایمان۔ اس وقت تک شیخات نہیں چھوڑتا شیطان، اس وقت تک نہیں چھوڑتا۔ میری نماز، میرا روزہ، میرا ذکر اذکار، میرے اعمال شیطان کیا اتنا سا بال بھی بھیگا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے اس ٹائم پہ کر لیے، تھوڑی دیر بعد ضائع کروا دوں گا۔ کیا کروا دوں گا؟ یہاں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی ہے، جوتوں تک نہیں پہنچے، کسی کی غیبت کروا کے ضائع کروا دیا، خالی ہاتھ گئے ہیں، نہیں ہے ہاتھ پہ نماز، ختم، چھٹی ہو گئی ہے۔ 100 سال یہ بات ضائع کروائے گا، حضرت فلاں ٹائم پہ اتنے مجاہدے سے وضو کیا میں نے، بس کام ہو گیا آپ کا۔ کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا، جس کے لیے کیا اس کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ رہے، چپ رہے، نہ بول۔ اردو کا ایک وہ ہے نا کہاوت اور محاورہ ہے کہ نیکی کر اور ختم، ڈال دے دریا کے اندر، یاد بھی نہیں رکھ کے میں، ہاں گناہ یاد کر، اس پہ رو، اس کا اظہار کر لوگوں کے سامنے،
گناہ کا نہیں اظہار کرنا، گواہ نہیں بنانے، مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو شیخی باز نہ سمجھے، وہی گناہ تجھ کو یاد دلاتے رہے اور ہر ایک سے اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا رہے۔ میں نے عرض کی نا کہ مسلمانوں کے جوتوں سے بھی زیادہ اپنے آپ کو کم سمجھ کے، نہ یہ جوتے بھی مجھ سے افضل ہیں، یہ جوتے بھی مجھ سے افضل ہیں۔ تو شیطان اس وقت تک ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا جو بچا اس حالت میں، یعنی اس حالت میں شیطان آخری وقت یہ ہے کہ ایمان لینے بھی آ گیا ہے، عمل تو لے گیا ساری زندگی، اب ایمان بھی لینا، اور یہ بچا کے لے آیا ایمان کسی طرح، عمل بھی ہے ایمان بھی ہے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، پھر رب بیٹھا ہے، جد و جہد دیکھ رہا ہے، ہمتیں دیکھ رہا ہے، کوششیں دیکھ رہا ہے، اور ہمارے ذمہ صرف یہی ہے، نہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکا سکتے ہیں، نہ ذکر کے لیے کوئی بول سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے باشمول بغیر توفیق کے، اور توفیق ملتی ہے جہد پر، توفیق ملتی ہے طلب پر۔ میں نے کہا نا اللہ والے ہیں، لفظ اللہ زبان سے نہیں نکل رہا، یا خدا توفیق چھن گئی، نہیں نکل رہا، او یاد آیا جوانی کا گناہ وہ جو کیا تھا، اس کی بنیاد پر توفیق چھنی ہے، فوراً توبہ کی، اللہ میرے کو اس گناہ سے معاف فرما دے، توفیق مل گئی۔ گناہ آڑ بنیں گے، اللہ نے بات بھی وہی فرمائی، ان المتقین، بے شک وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں ان کے لیے چشمے وہ ہیں، باغات بھی ہیں اور چشمے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، عیون بھی ہیں۔ کون والے؟ یعنی یہ نہیں کہتے حضرت جی متقی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے والے کو، متقی نیکی کرنے والے کو نہیں کہتے، ایک اصطلاحات بھی تو نہیں جانتے، ہمارا مسئلہ تو یہ ہے۔ اس کو ولی کہتے ہیں، نیکی کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ولی، یہ ولی ہے، ولایت کا درجہ حاصل ہے اس کو، یہ بہت نیکیاں کرتا ہے، متقی نہیں ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچتا ہے، وہ ہے متقی۔ اور بہت کم ولایت کی بات آئی ہے قرآن میں، جگہ جگہ تقوی کی بات آئی ہے، جگہ جگہ تقوی۔ وجہ نیکی آسان ہے، عادت سے بھی کر لیتا ہے۔ کسے کر لیتا ہے؟ عادت بنا دیتی نا، 7 سال کی عمر میں، اس لیے تو کہا آپ اسلام کے 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز، تاکہ عادت بن جائے، اس کی عادت بھی ہو جاتی ہے۔ علی اصغر بھائی اس دن سنا رہے تھے، بندے نے قتل کیا، 4 قتل کیے، 3-4 قتل کیے ہوئے، ڈارسن میں ڈالے ہوئے، نماز کا وقت آیا، ڈارسن کھڑی کر کے اللہ اکبر، پیچھے کیا ہے؟ کس نے مارے ہیں؟ نمازی نے۔ کیا خیال ہے؟ نمازی ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، وہ آیت کہاں چلی جائے گی کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اگلا قتل کر کے آیا ہوا ہے، 4 ڈارسن کے اندر لاشیں پڑی ہوئی ہیں اس کی۔ عادی ہے، کیا ہے؟ عادت ہے، اس کی عبادت نہیں ہے، عادت ہے۔ سنیے عادت کیا ہے، عبادت کیا ہے؟ مقولہ ہے، کل قیامت کا دن ہے، فرضی مقولہ ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ فرضی مقولہ ہے، سمجھانے کے لیے ہے کہ آپ اس کو حقیقت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کیا لایا؟ جواب ملے گا اللہ جی 70 سال کی عبادت ہے ہمارے ہاتھ میں، جس میں زکوٰۃ بھی ہیں، حج بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، مساجد کی تعمیر کروائی، مدارس کا تعاون کیا، غریب بیوہ مسکینوں میں خرچ کیا، ذکر اذکار کیے، فلاں مراقبہ، فلاں محاسبہ، فلاں تسبیح، فلاں یہ فلاں یہ۔ کہا بہت اعلیٰ، ہم آپ سے پوچھتے عبادت لاؤ، کر کے کیا آیا ہے؟ تو اللہ یہ کیا ہے؟ جتنوں کے میں نے نام گنوائے ہیں۔ یہ آپ کی عادت ہے، ہم عبادت مانگ رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ صحابی رسول سمجھائیں گے۔ نماز تو نے پڑھی؟ ہاں نماز ہم نے بھی پڑھی، نماز دونوں نے پڑھی۔ حج تم نے کیا اور ہم سے زیادہ کیا، ہم نے تو کم کیے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرکات میں قسم کھا کے لکھا ہے، اللہ کی قسم ہماری نفلی عبادات صحابہ کی نفلی عبادات سے زیادہ ہیں۔ انہوں نے اتنی نفلی عبادات نہیں کی ہیں، ان کا ذکر اذکار بہت تھوڑا تھا، بہت تھوڑا تھا، ان کو موقع نہیں ملے، وہ دین کی اشاعت کے اندر لگے ہوئے تھے، ان کو نفلوں کے ٹائم نہیں تھے۔ لیکن جو ہماری عبادات تھیں وہ پرکیف تھیں۔ کیا تھی؟ کیفیت والی تھی۔ ہم نمازوں میں اللہ کو دیکھتے تھے، ہم نمازوں میں جنتوں کو دیکھتے تھے، ہم قرآن زمین پہ پڑھتے تھے، جنت سے آواز آتی تھی ہمارے قرآن کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جب تشریف لے کر گئے جنت کے اندر،
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن پڑھنے کی، عمر کو تمہیں مدینہ میں جبرائیل نہیں چھوڑ کے آیا؟ ہاں یا رسول اللہ جو مدینہ میں ہے. تو اس کی آواز کیسے آ رہی ہے یا رسول اللہ؟ اس کا ایک عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ جیسے جو یہ دنیا میں قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سناتے جنت کے اندر. نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ تو ہم بھی تو پڑھتے ہیں آج تک. یہ زبان ہے اور یہ دل ہے، ایک بالشت کا فاصلہ ہے، نہیں پہنچا. جس نے 7 بر اعظم ہلائے ہیں جس قرآن نے، وہ قرآن آج منہ سے حلق کے نیچے نہیں جا رہا، اثر نہیں ہے. قساوت دل، ناراض نہ ہوئیے گا، برا نہ میں لگے تو، دل کی سختی. اللہ وہ کیوں؟ ہمارے کیوں دل پتھر کے بن گئے؟ کا گناہوں کی وجہ سے، کہ اب گناہ کا احساس بھی ختم ہو چکا ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے. یہ بھی کوئی گناہ ہے. شادی حالوں کے اندر جانا اور ویڈیو کھنچوانا گناہ نہیں ہے؟ بولو نا. یہ اس بت سے اپنی سیلفیاں لینا گناہ نہیں ہے؟ مقابلہ کر رہا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کا، سمجھتا ہے گناہ؟ اس کو نہیں سمجھتا، کبھی نہیں سمجھتا ہے گناہ. پھر کہتا ہے مول صاحب دل نرم نہیں ہو رہا. بیٹھے وظائف سے دل کبھی نرم نہیں ہوگا آپ کا جب تک ان بری حرکتوں کو نہیں چھوڑو گے آپ، اس ٹائم تک کبھی نرم نہیں ہوگا. کس کو نہیں سمجھ میں آتی ہے باتیں شیخ؟ یہ باتیں کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. فرمایا لینی ہے جنتے، شیطان کا مقابلہ کر کے آئے ہیں، گناہوں سے بچ کے آئے ہیں، عام طبقہ نہیں ہے. ان المتقین، یہ تقوی والے ہیں، ان کا علم تقوی ہے، ان کا شعار تقوی ہے، ان کی خوراک تقوی ہے. ہائے ہائے ہائے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، کھانا بند ہوا 7 دن تک مالٹا کی جیل کے اندر کھانا بند. نہیں دیتے، کھانا دو، ہم درود پڑھ کے زندہ رہ لیں گے. نہ دو، ہمیں نہیں چاہیے تمہارا کھانا، ہم نہیں کھا رہے. ڈیزل دیا جاتا تھا پینے کے لیے، کا نہیں پیتے، ہم نہیں پیتے. یہ مجمع ہے آج کے دور کا دور پرانی صحابہ کی نہیں باتیں سنا رہا ہوں کہ جی وہ تو ایمان والے تھے. آج کے دور کا یہ پاک اور ہند کی تحریک کے اندر یہ ساری باتیں ہیں. 7 دن بھوکے رہے ہیں اور ذکر اذکار کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ کر درود پڑھ کر زندہ رہے ہیں. اللہ نے ان کی خوراک دی ہے. اس دن میں نے آپ کو واقعہ سنایا نہیں؟ کس کا؟ بندے کا نام کیا ہے؟ لاہوری نہیں، ملتانی. گاڑی کے اندر بو علی سینا نہیں، بو علی قلندر. بو علی سینا، بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ. رو رہے ہیں. مجذوب آتا ہے کہ جو خوراک تم کر رہے ہو وہ اس کی نہیں ہے. کہ گٹی بھی دی، اصلی گھی کی مالش بھی کی، شہد بھی چٹا لیا، بچہ چپی نہیں کرتا. 3 دن لگاتار ماں کی پیٹ سے پیدا ہو کے آیا ہے. ماں اسٹار پلس والی نہیں تھی نا، مصیبت یہ ہے. ماں تھی قرآن والی. ماں نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تھا، اور کسی غیر محرم نے ماں کو نہیں دیکھا تھا. ماں 9 مہینے کوک کے اندر رکھ کر قرآن پڑھتی رہی ہے. الف لام میم سے والناس تک اللہ جانے کتنی دفعہ ختم کر گئی ہوگی. باپ کہتا ہے کس کو؟ فخر الدین صاحب کو، خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو، جو اس ماں کے شور بننے لگے. اے ہائے. نعمت اللہ کلمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے اپنی بیٹی کی تقوی کا نہیں معلوم وہ ہے کیسی، میں زیادہ جانتا بھی نہیں ہوں. تو پھر خالی اتنا جانتا ہوں جب صبح فجر کی نماز پڑھتی ہے تو ناشتہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک پورا قرآن نہ ختم کر لے. میں اس کے زیادہ تقوی طہارت کو نہیں جانتا. یہ ہے ماں ابو علی قلندر کی. اثرات نہیں آئیں گے بچے میں؟ بولو نا. کیسے نہیں آئیں گے شیخ؟ کیسے نہیں آئیں گے؟ کرنٹ سے زیادہ اثر ہے. بٹن دبتا ہے، ٹھک لائٹ آن، ٹھک لائٹ آف، اس سے زیادہ اثر ہے. وہ کہتا ہے یہ نہیں ہے، ابھی علاج کرتا ہوں. ایک آیت قرآن کی یہاں پڑھ لی، ایک قرآن کی آیت یہ پڑھ لی، بچہ فوراً ٹافی مل گئی بچے کو. یہ کیا تھا؟ کہ اس کا یہ نور بتاتا ہے کہ اہم بچہ نہیں ہے. ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس کے اندر لاکھوں ہندو مسلمان کیے. ایک مجلس میں. فخر الدین کا بیٹا ہے، عام نہیں ہے. کہ جب بھوک لگے اور روتا کیوں ہے؟ کہ بھوک لگتی ہے نا. اس کی دودھ خوراک نہیں ہے، اس کی خوراک قرآن ہے. جب روئے قرآن پڑھ دو، جب روئے قرآن پڑھ دو. ہمارے بچے کو کہو قرآن سنو، طبیعت میں وحشت آ جائے گی. وہ دیکھے گا بت دیکھے، اس پہ طبیعت خوش ہوئے گی. وجہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہو تو معصوم ہے اماں اور ابا. یہ ہے مصیبت کی جڑ، یہ ہے. جب باپ شیخ موبائل میں فیس بک چلائے گا اور ماں ڈرامے دیکھے گی
تو کیا خیال ہے بچے سے امید ہے کہ بچہ قرآن سنے گا؟ قرآن اس کے اندر اثرات نہیں جائیں گے ماں باپ کے؟ شیخ ماں باپ کی بے دینی کے ساتھ اولاد پہ جائیں گے، وہ ضرور جائیں گے، ضرور پڑھیں گے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام بچہ چاہیے اسماعیل علیہ السلام کی صفت والا تو باپ کو ابراہیم بننا پڑے گا، تہجد فرض کرنی پڑے گی اپنے اوپر۔ بچہ سو گیا جتنا سونا تھا، اگر اس کا کوئی مقام چاہتا ہے تو مستقبل کے اندر تو اللہ سے گڑگڑانا پڑے گا۔ ہمارے حضرت نے کئی بار اس چیز کو لکھا، جب بھی ان سے اس طرح کا سوال کیا تو فوراً فرمایا کہ لجاجت سے دعا کرو اللہ سے ان کے بارے میں، اچھی اخلاق سکھاؤ ان کو، اور اس کے بعد اللہ سے لجاجت سے دعا کرو کہ اللہ ان کا مستقبل۔ ہمارے باپ دادا نے کیا، ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ جی میری اولاد کو، میری ازواج کو، گھر والیوں کو میری آنکھوں کو ٹھنڈک کا سامان بنا، وجعلنا للمتقین اماما، متقیوں کا امام بنا۔ یہ ساری دعائیں لجاجت ہی تو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ سے کر رہے ہیں۔ تو شیخ تقوی ہے، ہم جن کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم الحمدللہ تھوڑا بہت ماحول کی برکت سے نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں، غیبت کو گناہ سمجھتے ہیں، بدنظری کو گناہ سمجھتے ہیں، چوری کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، حرام مال کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کو گناہ سمجھتے ہیں، کسی کو اذیت دے دی اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جس بیماری میں اور آپ مبتلا ہیں ہم اس کو ہرگز گناہ نہیں سمجھتے۔ وہ ہے خود رائی، وہ ہے خود پسندی، اور یہ دونوں کی دونوں اس مصیبت سے ملی ہیں ہمیں۔ یہ موجب ہے ان گناہوں کا جو میرے اور آپ کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ حضرت جی اس کے فوائد ہیں، فوائد کی ترتیب پر ضرور استعمال کریں۔ جو نقصان کی چیزیں ہیں، آج تک فیس بک سے بولو آپ کو کیا فائدہ ملا ہے؟ ایک بندہ بتائے ہے؟ ڈیلیٹ کر دو، کیا کر دو؟ کوئی فائدہ نہیں۔ معلومات کے لیے قرآن کھولو، معلومات کے لیے احادیث کھولو، سیرت پڑھو، تاریخ پڑھو، سوانے پڑھو بزرگوں کی۔ معلومات یہ تمہیں نہیں دے گی تو غلط دے گی، پٹھی سیدھی باتیں دے گی، الٹی باتیں کرے گی، ثابت بھی نہیں ہوگا قرآن سے، نہ ثابت ہوگا حدیث سے، اور آپ اس پر ایمان لائے کھڑے ہوگے۔ حضرت علی کا قول ہے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہوئی ہے، اللہ جانے وہ کون سے گھر دکھلاتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ اللہ کے بندے تجھے کیا معلوم کہ یہ پیدائش ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیوں تحقیق شدہ بات ہے، اور وہ بات جس کی تحقیق نہیں ہے کس منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر رہا ہے، اس کی نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ صحابی روایت کر رہے ہیں، یوں ہی فرمایا اللہ کے نبی نے، یوں ہی فرمایا، یوں ہی فرمایا 7 دفعہ فرمایا، 7 دفعہ۔ کہا حضرت یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ جو تابعی تھے یہ ان کو حدیث کر رہے، کہا مجھے شک ہو رہا تھا پتہ نہیں یوں فرمایا نہیں فرمایا، اس لیے میں نے 7 دفعہ کہا ہے کہ یوں ہی فرمایا ہوگا، اس کے قریب فرمایا ہوگا، اسی طرح کا فرمایا ہوگا، مفہوم یوں بنتا ہوگا۔ 7 دفعہ فرمایا۔ وجہ اس کو غم کیوں ہے صحابی کو اتنا؟ من کذب علی متعمدا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ فی النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ یہ نسبت کر رہے اللہ کے رسول کے گھر کی طرف، کبھی اماں فاطمہ کا کرتا کو بتاتا ہے، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سامنے آ جاتا ہے، کبھی فرعون کی لاش سامنے آ جاتی ہے، کبھی فلان آ جاتی ہے۔ اپنا پتہ نہیں ہے، شلوار کوئی اور پہنی ہے، قمیص کوئی اور پہنی ہے، خود اتنا غافل ہے، اور یہ چیزیں ثابت کر رہا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک ایمان والے جو بچ گئے شیطان سے، ایمان لے کر آ گئے، اللہ ان کی ایمان کی بڑی قدر کرے گا، بہت قدر کرے گا۔ ایک نیکی سنبھال کے رکھی ہے رب نے، ضرور دے گا۔ صبح اٹھنے شام اٹھنے کی سب کچھ جانتا ہے۔ یہ گناہوں سے خالی بچو، حضرت اعمال بہت کم کرو، ذکر بہت کم کرو، نیکیاں بہت کم کرو، کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ آپ بالکل صحیح رخ پر ہو، جتنا اللہ نے کہا ہے بس اتنا کرو۔ نہیں سمجھ میں آتی؟ 5 وقت کی فرض پڑھو، 1 نفل نہ پڑھو، گناہ سے بچو۔ کیا کرو؟ پکے بچ جاؤ گے۔ کروڑوں نوافل بھی ہیں، کروڑوں حج بھی ہیں، تلاوتیں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، اور 7 کروڑوں قسم کے گناہ بھی ہیں، 7 کروڑوں قسم گناہ بھی ہیں۔ محبوب نہیں ہے، محبوب بننا ہے تو بھیا گناہ چھوڑنے پڑیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ پیاس لگا دے، پھر دیکھو مزے کیا ہیں۔ ان تقوی والوں کے لیے اللہ نے باغات رکھے ہیں، اپنے ہاتھ سے جنت عدن کو اللہ نے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی بنی ہوئے گی، خوبصورتی اس کی کیسی ہوئے گی، رہے گی کیسے، آئے ہے اور چشمے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن
اگلی آیت پڑھیں پھر اس کے بعد یہ حدیث سمجھ میں آئے گی. ادخلوها بسلام آمنین. جب جنت میں جائیں گے تو ایسے تھوڑی جائیں گے. اللہ فرمائیں گے خادم بن کے نہیں آئے، مزدور بن کے جنت میں. تم نے اچھی مزدوری کی دنیا میں، آج ہم تم سے خوش ہوئے تو آج ہم تمہیں جنت دے رہے ہیں انعام کے. نہ نہ نہ، اللہ پھر کیسے رکھو گے جنت میں؟ کہا مہمان بن کے. ہم میزبان بنیں گے، تم مہمان بنو گے. اللہ اکبر. ٹھہریے ٹھہریے. ادخلوها، داخل ہوئیے جنت میں، بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. اور جو کینے تھے دنیا میں، کینے، بغض، حسد، اللہ فرماتے وہ سب ہم اتار دیں گے. نکال. ایک ہے طبی کینہ، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. بس جب بھی میں ان کو دیکھتا ہوں تو میری طبیعت میں کچھ ہو جاتا ہے، یہ اختیار میں نہیں ہے. اور ایک ایسا کینہ ہے جو اختیاری ہے کہ ہر وقت در پہ ہوں اس بندے کا نقصان ہو جائے، اس سے یہ نعمت چھنتی کیوں نہیں ہے کسی طریقے سے، اور مجھے نہ ہو جائے. یہ اختیاری ہے، اس کی پکڑ ہوئے گی. اور جو طبی ہے اس کی پکڑ نہیں ہوئے گی. یہاں مراد طبی کینے ہیں، یہاں اختیاری کینے مراد نہیں ہے. اختیاری کینے اور بغض والے میں تو آپ اسلام نے فرمایا جنت کی بو نہیں سونگے گا. جنت کی یہ طبی کینہ ہے، غیر اختیاری، جو میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. فرمایا ہم نکال دیں گے، ان کو صاف پاک کر دیں گے. اخواناً، یہ ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں گے. پھر علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے جو ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہا مجھے پتہ ہے، مجھے امید ہے اس آیت سے مراد میں ہوں، طلحہ ہے اور زبیر ہے، کہ ہم لوگوں کو طبی طور کے اوپر یہ چیز ہے دل کے اندر. وجہ وہی مشاجرات کی طرف اشارہ تھا حضرت کا، اور جو آپس کے اندر جنگ جمل اور جنگ صفین کے اندر ہوا تھا اس کی طرف حضرت کا اشارہ تھا. علی رضی اللہ عنہ کا کہا ہم یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو پاک فرما کر ایک دوسرے کے سامنے بٹھائے گا، ایک دوسرے کے سامنے بٹھائے گا. اگر یہ بیماری ہے علاج کروایا جائے. خطرناک بیماری ہے حضرت، یہ تمام بیماریوں کی ماں ہے. یہ بھی یہاں بیماری نہیں ہے، حسد تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. جب ایک آدمی کسی چیز کو سمجھتا ہی نہیں ہے تو حسد کہاں سے آئے گا اس کے اندر؟ انا پرست کو حسد آتا ہے، وہ حسد کرتا ہے. یہ میرے مقابلے میں آ رہا ہے، یہ میرے مقابلے میں آ رہا ہے، اس سے یہ نعمت چنتی کیوں نہیں ہے؟ یہ امیر بن رہا ہے آج کل. آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ برینڈ استعمال کرتے ہیں. ان کو شوق نہیں ہے، غریب کی پہنچ برینڈ تک نہیں ہے. ان سے جدا رہنا ہے ہم نے. بس ہمارا لباس ایسا ہو کہ اس کا ایسا نہ ہو. لیا اس نے ایل ڈی مارکیٹ سے، جو کانسی روڈ پہ ہے، لنڈا مارکیٹ، اس کا نام میں نے ایل ڈی مارکیٹ رکھا ہوا ہے. نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ اس پہ کوئی نہ کوئی مونوگرام، کوئی ٹیک لگا ہوگا نا. ختم. کہاں سے آیا؟ فلاں سے آیا. سچ ہی کہہ رہی ہے، جھوٹ تھوڑی ہے. آسٹریلیا سے آیا کپڑا. وہ الگ بات ہے، یہ نہیں لے کے آئی، وہ لنڈے والا غریب لے کر آیا ہے، لیکن اس کا قول سچ ہے کہ وہیں سے آیا ہوا ہے. سچ ہے، جھوٹ نہیں کہہ رہی ہے. یہ تکبر کی، یہی تو تھے مشرکین مکہ، ایمان لاتے ہیں لیکن ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ان کو الگ کر دو پھر بات کر لیتے. کہا نہیں جی، ایسی ترتیب نہیں ہے، تمہارے باپ کا دین نہیں ہے، انہی کے ساتھ ہو سکتے تو آؤ، الگ الگ نہیں ہے ترتیبات. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے دلوں سے کینہ نکالیں گے. اخواناً، یہ بھائی بن کے رہیں گے. عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہ ہوگی ان کو. وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، نہ ہی جنت سے نکالے جائیں گے. یہ دو غم ہوتے ہیں جی نعمت کے. ایک نعمت چھن جانے کا غم ہوتا ہے، یار یہ کوئی لے ہی نہ جائے، چوری نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے کسی جگہ کے اوپر. غم نہ کرنا، پہلے دن سے اعلان کر رہے کوئی نہیں نکالے گا. ایک دفعہ داخل ہو گئے، اب کبھی نہیں نکلیں گے. جس نے ریاض الجنت میں 2 زکوٰۃ پڑھ لیے، یہ کیا ہے؟ کون سا ٹکڑا ہے؟ تو داخل تو ہوگی ایک دفعہ، نہیں ہوئے. اور اللہ کہہ رہے کہ اللہ نکالتا ہوں میں. اللہ کی بات غلط ہو جائے گی، اللہ نہیں نکالتے. ریاض الجنہ کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے نا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ما بین ممبری و روضتی ریاض من ریاض الجنہ، ایک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو اللہ کو یہ بتا دے دعا کے اندر، اللہ میں آیا ہوں، آپ ہی کی توفیق سے میں پہنچا ہوں ریاض الجنہ تک. اور آپ کا قانون تو یہی ہے کہ ایک دفعہ ڈالنے کے بعد دوبارہ نہیں نکلتے ہیں. تو بس ایک دفعہ منہ دکھایا آپ نے، مجھ کو منہ دکھایا جنت کا. جس نے ریاض الجنت دیکھا ہے اس نے کیا دیکھا ہے؟ منہ دیکھا ہے جنت کا. کافی ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ کی غفوریت رحیمیت کی بات ہے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ چاہتا